دست بستہ وہ سب پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ اللہ کریم نے نا معراج کی خود حکمت بیان کی ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ معراج سفر نہیں، سیر ہے، سفر نہیں، سفر مجبوری سے ہوتا ہے، سیر بڑی خوشی خوشی ہوتی ہے، اور سارے بندے سیر نہیں کرا سکتے، ہر بندے کے بس کی بات نہیں کسی کو سیر کرانا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پریشان رہتے تھے، طائف والوں نے پتھر مارے، جناب ابو طالب وصال کر گئے، کچھ دن گزرے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی پردہ کر گئیں، تو حضور پریشان رہتے تھے، تو رب فرماتا ہے میں نے کہا حبیب چل آ میں تجھے سیر کراؤں۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو، یہ سیر ہے میرے نبی، یہ سفر نہیں حضور کا، یہ حضور کا سفر نہ سیر ہے، یہ سیر ہے جس میں حضور سواری پہ بیٹھے ہیں تو جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا قدم جاتا ہے، یہ سیر ہے جو اللہ کرا رہا ہے۔ جب اللہ محبوب کو معراج کرائے تو وہ سیر ہے، اور جب امتی اپنے نبی کو پکارے پھر حضور سیر کرتے ہوئے نہیں آتے، پھر نبی پاک سفر کرتے ہوئے آتے ہیں، اور سفر جو ہوتا ہے نا وہ سیر سے جلدی ہوتا ہے، سیر تو بندہ دیکھتے دیکھتے کرتا ہے، تو سفر ذرا جلدی جلدی کرتا ہے۔ امتی جب پکارتا ہے تو پھر حضور سفر کرتے ہوئے آتے ہیں۔ تو بھائی فرمایا میں نے اپنے محبوب کو بندہ خاص کو سیر کرائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد الحرام سے لے کر مسجد، بولیے۔ میرے ایک دفعہ کہا کہ کوئی دوست کہنے لگے سیر کو جانا، میں نے کہا چلو، ضد کرتے تھے تو میں ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو اسلام آباد کی طرف جانا تھا تو سب سے پہلے میں انہیں عیدگاہ شریف حافظ عبد الکریم صاحب کے مزار پہ لے گیا، پھر اس کے بعد حضرت امام بری صاحب چلے گئے، پھر اس کے بعد فیصل مسجد چلے گئے، کہندے اسی سیر کرنا ایسا کہ مسیطہ ویکھنا ایسا، تو انہوں مسیطہ مخان تے لاتا ہے۔ اور میں نے کہا نادانو، یہ جو سیر ہے نا اللہ والوں کی، یہ تو سیر قرآن نے بیان کی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد سے سیر شروع ہوئی اور ختم کہاں ہوئی؟ تو وہ عجیب بندہ ہے جو سیر کرنے جائے اور اس علاقے کی مسجد میں نہ جائے، اس کا مطلب ہے وہ سیر کو سمجھا ہی نہیں۔ اصل سیر شروع بھی مسجد سے ہوتی ہے اور ختم بھی۔ وہ بڑا خوش نصیب ہے جو عمرہ کرنے جاتا ہے تو مسجد میں نفل پڑھ کے جاتا ہے اور اگلے جا کے بیت اللہ شریف میں پڑھتا ہے۔ یہ مسلمان کی سیر ہے کہ وہ مسجدیں دیکھے، بیت اللہ دیکھے، اللہ کا گھر دیکھے، اللہ کے ولیوں کے مزار دیکھے، مسلمان کی یہی سیر ہے۔ بہرحال اس پر میں کچھ باتیں کر چکا، میں تھوڑا آگے جانا چاہتا ہوں۔ مسجد اقصی کون سی؟ الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماتے ہیں جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، جس کے مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے کہ ارد گرد ہوتی ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے۔ اصل میں نا میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، اور آج کل کچھ ایشوز ایسے کھڑے ہوئے ہیں آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پہ کہ میں زیادہ یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ او خدا کے بندو، دین کو پڑھو، دین کو سمجھو، برکت مسجد کے اندر ہوتی ہے، دائیں بائیں نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ساری تفسیریں اٹھا کے دیکھ لو، مسجد اقصی کے ارد گرد نبیوں کے مزارات ہیں، انبیاء کی قبریں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ تو اگر عام انبیاء کے مزار ہوں تو وہاں بڑی برکت ہوتی ہے، تو جہاں امام الانبیاء کا مزار ہو، جہاں رسول کائنات کا مزار ہو، وہاں برکت ہی کوئی نہیں، وہ جگہ تبرک والی نہیں۔ الذی بارکنا حولہ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں رب فرماتے ہیں کہ ہم نے اس جگہ کی سیر کرائی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، تو خود حکمت بیان کی اللہ نے، فرمایا سیر اس لیے کرائی ہے لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنے رسول کو اپنی، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ ہم اپنے نبی کو اپنی، حضور نے بڑی نشانیاں دیکھی معراج کی رات، اور بڑے تحفے لے کے آئے حضور معراج سے، بڑے بڑے تحفے محبوب لے کے آئے حضور۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جبہ لے کے آئے، علامہ ظفر الدین بہاری اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، انہوں نے لکھا ہے حضور ایک جبہ لائے معراج سے، بڑا پیارا، بڑا خوبصورت۔
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ جبہ عطا ہوا. کئی باتیں ہو سکتی ہیں، بارگاہ خداوندی کی طرف سے عطا ہوا، یا جنت کے سارے فرشتوں اور حوروں نے مل کے محبوب کی بارگاہ میں نظر پیش کی. ایک جبہ حضور لائے. علامہ بہاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جبہ لے کے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل چاہا کہ میں آگے دے دوں. اللہ والوں کی یہ صفت ہے ان کی. طمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں. طمع نہیں کا مطلب ہے کہ دولت کی ہر وقت طمع نہیں، یہ شوق نہیں کہ آتے جائیں، اور اگر آنے لگ جائے تو پھر منع نہیں. اگر خود کوئی آتا ہے تو پھر منع، اور جب آ گئے تو پھر جمع نہیں، پھر سنبھال کے نہیں رکھنے، پھر آگے دے دینے، پھر ان کو کسی مصرف میں خرچ کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبہ لائے تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب اس کو آگے بانٹنا ہے، آگے دینا ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ آج بھی دنیا میں نبی پاک کے منہ مبارک موجود ہے، آج بھی حضور علیہ السلام کے نالین مبارک موجود ہے، ترکی میں حضور علیہ السلام کا پیالہ مبارک موجود ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے گھر کا سامان اور اپنے بطن اطہر سے لگے ہوا لباس اتنا بانٹا ہے کہ آج تک اس کا فیض دنیا میں موجود ہے. تو جب یہ چیزیں حضور نے بانٹی ہیں تو اس کا فیضان موجود ہے، تو بتائیے نبی پاک کا روحانی فیض دنیا میں کتنا موجود ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بنا کہ جبہ دینا ہے. حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، شان سب کی وراء الورا ہے. حضور نے جناب صدیق اکبر کو بلایا، فرمایا ابو بکر یہ جبہ میں معراج کی رات لایا ہوں، اگر تمہیں دے دوں تو کیا کرو گے؟ کبھی کبھی دل کرتا ہے سودا کر کے چیز دینے کو، بہرحال ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ نہیں مفت ملے. کبھی کبھی دل کرتا ہے سودا کر کے دینے کو. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں دوں تو کیا کرو گے؟ جناب صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ ساری دنیا میں سچ پھیلاؤں گا، یہ جبے کا فیض لے کر اوڑھ کر ساری دنیا میں سچ. نبی پاک فرمانے لگے نیت تیری اچھی ہے پر میرا نہیں ارادہ بنا تجھے دینے کا. حضرت عمر کو بلایا، کہا عمر جبہ اگر تمہیں دے دوں تو کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پوری دنیا میں عدل قائم کروں گا، کہیں نا انصافی نہیں ہونے دوں گا. اس جبے کا مجھے فیض ملے گا، برکت ملے گی، روحانی طاقت ملے گی، عدل ہی عدل کر دوں گا. حضور نے فرمایا تیری نیت بھی اچھی ہے، تیری بات بھی اچھی ہے، پر نہیں تجھے نہیں ملے گا، تو میری مراد کو نہیں پہنچا. جناب عثمان غنی کو بلایا، کہا عثمان جبہ تجھے دے دوں تو کیا کرو گے؟ حضرت عثمان سخاوت کے بادشاہ تھے. عرض کرنے لگے حضور جبہ پہنوں گا تو اور برکتیں ہوں گی، تو انشاءاللہ جتنا آتا جائے گا میں رب کریم کی مخلوق میں بانٹتا جاؤں گا. حضور فرمانے لگے نیت تیری بھی اچھی، ارادہ بھی تیرا بھی اچھا، پر ملے گا نہیں تجھے، تو میری مراد کو نہیں پہنچا. پھر باری آ گئی مولا علی شیر خدا کی، من کنت مولا فعلی مولا. حضرت علی کی باری آئی تو نبی پاک نے فرمایا علی یہ جبہ میرے پاس ہے، اگر تمہیں دے دوں تو کیا کرو گے؟ تو شیر خدا نے ایک دفعہ نظر اٹھائی پھر جھکا لی، فرمایا علی بولتے نہیں. عرض کی محبوب اگر جبہ مجھے مل گیا نا تو میں رب کریم کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں چھپاؤں گا، میں لوگوں کے عیب بیان نہیں کروں گا، میں پردے ڈالوں گا، میں عزتوں کی حفاظت کروں گا. میرے محبوب نے فرمایا اٹھ پھر گلے لگ. تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں علم نشرہ کے سینے سے لگا تو حضور نے جبہ کھولا، فرمایا علی تو میری مراد کو پہنچا ہے، یہ معراج کا تحفہ میں تجھے عطا کرنے لگا. وہ جبہ حضرت علی شیر خدا کو رسول پاک نے عطا فرمایا. میرے بھائی معراج پہ حضور تحفے لے کے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت فاتحہ اللہ نے مجھے معراج کی رات عطا فرمائی، یہ تحفہ ہے. یہ پہلے بھی نازل ہوئی، کئی دفعہ نازل ہوئی سورت فاتحہ، یہ ایک تحفہ ہے. مسلمان اصل میں آپ یقین کریں آج بہت سارے لوگ غصے کے مریض ہیں. سورت فاتحہ ایک ٹھنڈی چیز کا نام ہے، یہ معراج کا تحفہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے. سورت فاتحہ وہ برکت والی چیز ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے سورہ فاتحہ میں شفا رکھ دی ہے. سورہ فاتحہ پڑھیں، پانی پہ پھونکیں، مریض کو پلائیں، اللہ اسے سکون بھی دے گا اور شفا بھی عطا فرمائے گا. سورت فاتحہ معراج کا تحفہ ہے، معراج کا.
آتی ہے نا ماشاءاللہ سب کو، پھر بھی کسی قاری صاحب کو سنا لیں اس کو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر پہ تھے جہاد کے لیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک قافلہ بنا کے ہمیں روانہ کیا، اس سے ہم واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو ہم نے قیام کیا، تو وہ مشرکین کا علاقہ تھا، رات بڑی گہری تھی، پانی کی بھی ضرورت تھی، کھانے کی بھی ضرورت تھی۔ ہم لوگوں نے پانی کھانا طلب کیا تو انہوں نے کہا، وہ معاذ اللہ مسلمانوں کے دشمن تھے، کہنے لگے تمہیں نہیں ملے گا، کہتے ہیں چپ کر کے سو گئے، کیا کریں۔ اب آدھی رات کا وقت ہوا تو ہم لوگ لیٹ گئے، آرام کر رہے تھے، تو ایک بندہ ان میں سے دوڑا آیا، کہنے لگا تم میں سے کوئی دم درود کر لیتا ہے؟ ہمارے زمانے میں تو جسے کوئی کام نہیں آتا وہ دم درود والا کام شروع کرتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے نا جی، پوچھیں کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ایک سید صاحب ہیں، تو ایک دفعہ کسی بچی کے رشتے کی بات ہو رہی تھی، تو کہنے لگے حضرت صاحب منڈے نے پوچھئے تو کی کرنا ہے، تو کہنا میں دم درود کرنا۔ دسو یہ کوئی کما ہے جو کام ہے، یہ کیڑا کارو؟ تو میں شاہ صاحب کی بات سوچنے لگا، میں نے کہا کہہ تو صحیح رہے، تو عجیب معاملہ ہے نا کہ اب لوگوں نے اس کو بھی باقاعدہ کاروبار کے طور پہ رکھا ہے، اس کے بھی ٹوکن ہے، اس کے لیے لوگوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں وہ آ کے کہنے لگے کوئی دم درود کر لیتا ہے؟ تو ہم نے کہا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے سردار کو، یا ایک روایت میں سردار کی بیٹی کو بچھو نے کاٹ لیا، دم کر دو۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے دم تو کریں گے پر پیسے لگیں گے، تم نے بھی تو کہا تھا نا روٹی پانی نہیں دینا، تو ہم بھی بغیر پیسوں کے نہیں کرتے، بتاؤ۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بس مجھے علاج سے غرض ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان سے کہا پیسے دے دو علاج کرا لو، کہنے لگے جو کہو گے ملے گا۔ اب فرماتے میں گیا دم کیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ انہوں نے کہا کیا لیں گے؟ تو میں نے کہا سارے قافلے کو روٹی بھی کھلاؤ، پانی بھی پلاؤ اور 40 بکریاں بھی دو۔ اب انہوں نے دی، چونکہ ان کو آرام آیا تھا، اب بکریاں لے کے آئے، کھانا کھلایا، وہ تو چلے گئے، تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ صحابہ کہنے لگے ابو سعید لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی یار۔ حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے چپ کر کے سو جاؤ یار، یہ چند کلومیٹر پہ مدینہ ہے، سویرے اٹھیں گے نبی پاک کی بارگاہ میں جائیں گے، اگر حضور نے کہا رکھ لو تو پھر تو موجیں بن گئی، پھر تو موج لگ گئی، اور اگر حضور نے فرمایا نہیں لینی چاہیے تھی تو روٹی پانی کے پیسے دے جائیں گے، بکریاں ہانک کے چھوڑ جائیں گے، جھگڑے والی کیا بات۔ لوگ سو گئے، سویرے مدینے گئے، حضور کو جب بات سنائی تو صحابہ کہتے ہیں حضور اتنا مسکرائے کہ دانتوں سے نور نکلنے لگا۔ آپ یقین کریں محبوب کی شان، حاجی صادق صاحب فرمایا کرتے تھے شان مدینے والے دی تے زبان بریلی والے دی، یہ انداز کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک مسکرائے، ابو سعید یار تیری بات کا بڑا مزہ آیا ہے، انہیں 40 بکریاں لے لی، حضور 40 لے لی، تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے پڑھا کیا تھا دم کرتے وقت؟ وہ پڑھا کیا تھا؟ تو کہا یا رسول اللہ پڑھنا کیا تھا؟ ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا سورت فاتحہ میں شفا ہے، اور میں نے پڑھ کے پھونک دی، اللہ نے شفا دے دی۔ تو محبوب فرمانے لگے سورت فاتحہ کس نے سکھائی تھی؟ کہا حضور آپ نے۔ تو فرمایا پھر 20 بکریاں میری ہیں، 20 تمہاری ہیں، لاؤ آدھی آدھی کرو، استادوں کا حق ہوتا ہے، لاؤ آدھی آدھی کرو۔ اب تو استاد کو حق لوگ جانتے نہیں نا، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، اب تو لوگ پوچھتے ہی نہیں نا استادوں کو۔ گئی بات، زمانہ بیت گیا، وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوت گویائی ہم نے، وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے، اب تو پوچھتا کوئی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے لاؤ بھائی 20 بکریاں میری، 20 تمہاری۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ایسا مجمع میں نور دوڑا، ایسا چہروں پہ حسن دوڑا کہ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ 20 کیا، بکریاں بھی آپ کی، ہم بھی آپ کے، حضور ہماری نسلیں بھی آپ کی، ہر شے یا رسول اللہ آپ کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ تمہارا یہ سارا کچھ، یہ ان کا مال ہے، سمجھ لو مال غنیمت ہے، جاؤ جا کے استعمال کرو۔ تو سورت فاتحہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ معراج کا تحفہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور پھر معراج کا تحفہ ہے، آمن الرسول سے لے کر سورت بقرہ کے اختتام تک، یہ معراج کا
تحفہ ہے. یاد کرنا چاہیے نا, بولے تو صحیح. ابھی پڑھیے گا معراج کا تحفہ ہے. جب آپ کو ٹائم دیں گے نا تھوڑا سا عبادات کے لیے اپنا اس میں اس کو تلاوت کریں. یہ معراج کے تحفے ہیں. پھر نماز معراج کا تحفہ ہے. آپ کو بتاؤں, نماز ایک لذت والا کام ہے, نماز ایک ذوق والا کام ہے. بزرگ تھے تو مجھ سے ایک دفعہ میں بڑے دور سفر سے آیا بس سے واپس, تو مجھے کہنے لگے کوئی گاڑی کا ارینج کرو, بسوں پہ سفر نہیں ہوتے, کام خراب ہوتا ہے. تو میں نے ایسے ہی عرض کر دیا, میں نے کہا حضور اپنی گاڑی کا کیا فائدہ ہوتا ہے. بزرگوں کی سوچ ہے نا. فرمانے لگے اپنی گاڑی کا فائدہ ہے کہ نماز قضا نہیں ہوتی, جہاں وقت آتا ہے بندہ وہیں کھڑی کر کے پڑھ لیتا ہے, وہیں پڑھ لیتا ہے. بھائی نماز ایک لذت ہے, نماز ایک حسن ہے. پتہ ہے بہت سارے لوگ بے چین کیوں ہیں؟ نماز وجود کی ضرورت ہے. جب لوگ نماز نہیں نہ پڑھتے, اللہ تعالیٰ نے وجود کے اندر روٹی کی خواہش رکھی ہے, پانی کی خواہش رکھی ہے, نیند کی خواہش رکھی ہے, تو جس کو رب نے پیدا کیا اس کے وجود میں عبادت کی جگہ بھی رکھی ہے. تو جب ہم سویرے اٹھ کے نماز نہیں نہ پڑھتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا دن صحیح روشن نہیں ہوتا. اس بندے کا دن اصل روشن ہوتا ہے جو سویرے اٹھ کے پہلے نماز ادا کرتا ہے. ظہر کا وقت آیا پھر نماز پڑھے, عصر کا وقت آیا, اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. ستون کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر چھت کھڑی ہوتی ہے. تو دین کی جو عمارت ہے نا, اس کی مضبوطی کب آئے گی؟ جب آپ کو ایک بات بتاؤں پتے کی, اس کو یاد رکھنا. بے نمازی بندہ جو ہوتا ہے نا, بے نمازی وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وفا ہے اور سب سے بڑا ناشکرا ہے. آپ اگر بے نمازی سے وفا کی توقع کریں یا شکر کی توقع کریں کہ وہ کسی کا ساتھ دے گا, تو یہ زیادتی ہے. بڑی ٹھنڈی رات ہے اور بہت بڑی بات میں نے چھیڑ دی ہے. سب سے بڑا بے وفا اور ناشکرا بے نمازی ہے, اس لیے کہ جس نے رب کے ساتھ ہی وفا نہیں کی, جس نے ساری نعمتیں دینے والوں کا شکر ادا نہیں کیا, تو وہ تیرا میرا کیسے کرے گا؟ جو وہاں ہی نہیں جڑا. صحابہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا, وہاں بھی دل نہیں لگے گا. آپ یقین کریں نماز اس طرح کا ایک عمل ہے کہ ایسے جیسے میرے ساتھ بچے سفر کرتے ہیں, تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت آپ کو تو ٹینشن لگ جاتی ہے نماز کا وقت آتا ہے. تو میں کہتا ہوں یار نماز ایک ایسا ضروری کام ہے کہ ڈر لگتا ہے کسی جگہ یہ رہ نہ جائے. جس بندے نے نماز ہی نہیں پڑھی, باقی وہ کیوں ٹامکٹوئیاں مارتا ہے؟ دیکھیں نا, آپ معراج شریف کی رات آئے, یہ نفل ہے, اور عشاء کی نماز, پھر فجر کی نماز. تو آپ نہ عشاء پڑھیں نہ فجر پڑھیں, تو ساری رات نفل پڑھ کے چلے جائیں. اس کا معنی کوئی نہیں, اس کا ترجمہ کوئی نہیں. اصل روٹی ہے, روٹی ایک بندہ کھاتا نہیں, وہ سلاد بھی کھایا جاتا ہے, پانی بھی پیے جاتا ہے, چٹنی بھی استعمال کرتا ہے, تو روٹی کھا نہیں رہا. تو اس کو کوئی بندہ بھی کھانا نہیں کہے گا, کہے گا اس نے تو بس ایسے ہی. تو نماز معراج کا تحفہ ہے. اور دیکھو یار اس کی عظمت کو سمجھو, یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے, اور آج تک مومن سمجھ ہی نہیں سکا کہ تحفہ اللہ نے بھیجا کس کے؟ نبی پاک کے ہاتھ. یہ چھوٹی بات ہے. وہ جعلی پیر, وہ لفنگا جو لوگوں کو کہتا ہے کہ نماز کوئی نہیں, ہم دل کی پڑھتے ہیں, اس بے حیا کو یہ نہیں خبر کہ سب سے بڑی معرفت کا نام نماز ہے. اس لیے کہ یہ تو وہ والی معرفت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ بھیجی ہے. درجے سارے ملتے ہی نماز سے, مقام سارے کھلتے ہی نماز پہ. میرے رسول پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر نور کی ایک تجلی ڈالی جس سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہوئے. فرمایا جب میرا امتی اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھتا ہے, رب کریم اس پر اس طرح کے نور کی 70 تجلیاں ظاہر فرماتا ہے. 70 تجلیاں. سمجھا ہی نہیں اس بات کو آج تک مسلمان. آپ یقین کریں جب اعلیٰ مقاصد کی بات ہوتی ہے تو میں ڈر جاتا ہوں. میں کہتا ہوں میں اس قوم سے کیا کہوں کہ جہاد کرنا ہے, افغانستان کے بچوں کو بچانا ہے جو ابھی تک نمازی نہیں ہو سکی, جس سے آج تک ہم نماز کی پابندی نہیں کرا سکے.
وہ قوم دین کا بول بالا کرے گی؟ اب تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ نماز پڑھا کرو، شرم آتی ہے یہ لفظ ادا کرتے کہ ہماری ساری زندگیاں گزر گئیں، ہم ایک نماز نہیں پڑھوا سکے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، جو مجھ سے زیادہ پیار کرنے والے لوگ ہیں، میرے قریب رہنے والے، اگر میں نے کسی سے نماز کا پوچھنا چھوڑ دیا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سخت اس شخص سے بیزار ہو گیا ہوں، اب میں پوچھتا ہی نہیں اس سے۔ کتنا کو بندہ پوچھے، جب بہت سارے کام کوئی بندہ چھوڑ جاتا ہے نا، وہ حضرت رومی فرمایا کرتے تھے جب تیرا کوئی محبوب تجھ پہ غصہ کرنا چھوڑ جائے تو پھر سمجھ لینا تیرا اس کا تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ جب وہ تیرے اوپر جتنا زیادہ جلال کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا تجھ سے پیار اتنا ہی زیادہ ہے، اور جس دن وہ کہہ جائے نا نہیں اس نے نہیں سمجھنا، وہ چپ کر جائے، تو اس دن سمجھ لے کہ تو ناکام ہو گیا، تو محبت میں ہار گیا، خدا را۔ نماز تو حسن ہے دین کا۔ تو کیسے سویا رہتا ہے جب اذان ہو جاتی ہے؟ تجھے کیسے خیال نہیں آتا جب تجھے مسجد؟ تو بتا تو صحیح، اللہ کی دھرتی پہ رہ کے، اس کے آسمان کے نیچے اس کی روٹی کھا کے، پھر وہ جب سزا دیتا ہے نا تو پھر کروڑوں روپیہ دراز میں پڑا ہوتا ہے، پر مالک کہتا ہے بس سوائے دوائی کے کوئی شے نہیں تجھے کھانے دوں گا، کھا کے دکھا، کر جرت، کر ہمت۔ پھر اس وقت خیال آتا ہے، پھر لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہسپتال کے بیڈ پہ نگتے باندھ کے لیٹے ہوئے، کیا مطلب ہوا؟ جب تیرے پاس موقع تھا، جب تیرے پاس وقت تھا، تب تو نے کیوں نہیں پڑھی؟ بے نمازی اتنا بڑا ظالم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں کھاتا جاتا ہے، ہڑپ کرتا جاتا ہے، اور اس کے حکم کی پیروی نہیں کرتا۔ اس زیادتی سے باہر نکلے، اور نماز میں ملتا کیا ہے؟ میرے رسول کریم سید عالم کے غلاموں، حضرت مولا علی شیر خدا کو تیر لگ گئے ایک جنگ میں، اور تیر پیوست ہو گئے وجود کے اندر۔ حکیموں کو بلایا گیا نکالنے، انہوں نے کہا علی یہ اتنے سخت لگ گئے ہیں کہ آپ کو درخت سے باندھیں گے پھر کھینچیں گے، اب تو زمانہ ہے نا انجیکشن ہو جاتا ہے، بے ہوش کر لیتے ہیں، کہا آپ تڑپیں گے کیا، قربان جائیں۔ اب وہ جو حضرت علی کا نام لے کے بھنگ چرس پی کے اللہ اللہ کو، ان کو ہوش ہی کوئی نہیں نماز کی، حضرت علی سے کہا کہ آپ کو باندھیں گے درخت کے ساتھ پھر کھینچیں گے ورنہ نکلیں گے نہیں۔ تو مولا علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں، جب میں اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھوں سارے تیر نکال دینا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، مجھے خبر ہی نہیں ہوگی، میرا اپنے رب سے رشتہ جڑ جائے گا۔ اور اتنی حسین نماز، سب لوگوں نے بڑی نماز پڑھی، سب لوگوں نے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرمایا کرتے تھے مصلی پہ جو رنگ میں نے علی کا دیکھا ہے وہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا، مصلی پہ جو رنگ میں نے دیکھا ہے وہ شیر خدا کے علاوہ میں نے کسی کا دیکھا، وہ بڑی بات ہے بھائی۔ عبادات کا جو انداز ہے نا صحابہ کا، وہ جب شاہ ایران کے خلاف صحابہ لڑ رہے تھے نا تو ایران سپر پاور تھا اس زمانے میں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے گئے تو اس نے جاسوس بھیجے، کا پتہ تو کرو مسلمانوں کی حیثیت ہے کیا، دن کو کہاں ہوتے ہیں، رات کو کہاں ہوتے ہیں، اور انداز کیا ہے، کھاتے پیتے کیا ہیں، ہر جگہ فاتح ہی ہیں۔ تو جاسوس نے واپس آ کے کہا صاحب کچھ بھی نہیں کھاتے، کھجورے کھاتے ہیں، ستو پیتے ہیں۔ بس ایک کمال ہم نے دیکھا ہے کہ جب رات مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو پھر دنیا سے کٹ جاتے ہیں، پھر دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ او بھائی عبادت تو زندگی کا حسن ہے۔ ایک مثال مجھے بڑی پیاری لگتی ہے بزرگوں کی، سنا دیتا ہوں۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جس مقصد کے لیے جس چیز کو بنایا جائے، جب وہ مقصد پورا نہیں نہ کرتی تو پھر اس چیز کو رکھا نہیں جاتا۔ سگے چچا کی بیٹی سے لوگ نکاح کریں نا، سگے چچا کی بیٹی سے، لیکن اگر اس کے ہاں اولاد نہ ہو تو نہ دادا یاد رہتا ہے نہ دادی، اور نہ لوگوں کو چاچا یاد رہتا ہے اور نہ چچی، پھر سارا خاندان بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ بیٹے کی دوسری شادی کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں جس مقصد کے لیے بہو لائے تھے وہ مقصد ہمارا پورا، اب کیا اس کو ظالم کہو گے؟ کسی سے بھی بات کی جائے گی نا دوسری شادی کرنی ہے تو کہے گا حق ہے، صحیح کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ ناراض تو نہیں نا اس میں، کہے گا جی 12 سال ہو گئے شادی کو، بچی بچہ کوئی نہیں، حق ہے کر لے، حالانکہ ویسے بھی جائز ہے۔ لیکن یہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ لوگ کہیں گے جی بس ایک کرے کوئی حرج نہیں۔ پنکھا میں نے منگایا مسجد کے لیے، مسجد کے اندر لگانا تھا، پاک جگہ تھی، پنکھا چلا ہی نہیں، لگا رہنے دے مسجد میں، جس مقصد کے لیے بلایا تھا اس نے حل ہی نہیں کیا، اب اس کو اتاریں گے پھینکیں گے، کباڑیے کے پاس جائے گا۔
وہی گاڑی ہوتی ہے جس گاڑی کو لوگ صاف کرتے ہیں اور گاڑی کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں، لیکن وہی گاڑی جب خراب ہو جاتی ہے، کام کی نہیں رہتی، تو پھر لوگ چھوڑ آتے ہیں، کہتے ہیں اسے بیچ دینا جتنے کی بھی بکی۔ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے چیز ہوتی ہے مقصد پورا نہ کرے تو پھر اس کا مالک اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، اور جب تو عبادت ہی نہ کرے، پیدا کس لیے کیا؟ پیسے کمانے کے لیے، دکان لمبی بڑی چوڑی خریدنے کے لیے، اس لیے پیدا کیا کہ تو مارکیٹوں کا مالک ہو، اس لیے پیدا کیا کہ تو جو تیرے مکان کے پیچھے مکان ہے وہ بھی تو خریدے، اس لیے پیدا کیا کہ پھر اس کے پیچھے جتنے مربع زمین ہے ساری تیری ہو، اس لیے تجھے پیدا کیا کہ ہر بینک میں تیرا اکاؤنٹ ہو، تو وزیر بنے، مشیر بنے، اس لیے تجھے پیدا کیا۔ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں نے تمہیں اپنی، اور اگر تو عبادت نہیں کرے گا تو میں تو پہلے ہی بے نیاز ہوں۔ وہ کہتا ہے میں تو پہلے ہی اللہ الصمد ہوں، تو ٹھیک ہے تو نے نہیں عبادت کی تو جہنم بھی بنی ہوئی ہے۔ پھر کو بندہ کہ یہ رحمت الہی کے خلاف ہے، تو میں پوچھتا ہوں تیرے اندر رحمت کہاں گئی جب تو گاڑی چھوڑ آیا تھا؟ تیرے اندر رحمت کہاں گئی جب تو نے پنکھا پھینکا تھا؟ تیرے اندر رحمت کہاں گئی جب سگے چچا کی بیٹی تیرے گھر تھی اور تو نے دوسرا نکاح کر لیا تھا؟ تو جب تیری اپنی باری آتی ہے تو 8 سال پرانی اینٹیں تیرے گھر میں لگی ہوئی تھی، لیکن تو نے کہا کام نہیں دیتی ہوں، کھیڑ پھینکو، تیرا اپنے لیے ذہن اور ہے۔ اور جب باری آتی ہے ذات خدا بندی کی تو کہتا بڑا کریم ہے معاف کر دے گا، ذرا تو اپنا بھی تو خیال کرنا، اپنی طرف بھی تو ذرا توجہ کرنا۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ زکوٰۃ پوری دیں، کہتے ہیں میں بس دے دیتا ہوں اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو گاہک اگر آدھے پیسے دے دے تو قبول کر لیتے ہو؟ بلکہ بڑا جاننے والا بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں بھائی یہ میرا کاروبار ہے، تو گھر آنا کھانا کھلائیں گے، چائے پلائیں گے۔ عبادت حسن ہے، عبادت اصل ہے، عبادت روح ہے، عبادت ایمان ہے، عبادت تیقن ہے۔ عبادت سے ہی تو وہ ملتا ہے، عبادت سے ہی تو وہ دکھائی دیتا ہے، عبادت سے ہی تو اس کا نور۔ کسی نے ایک دفعہ حضرت علی سے پوچھا رب کو دیکھا؟ فرمانے لگے میں جب ایک سجدہ کرتا ہوں تو اتنی دیر تک دوسرا کرتا ہی نہیں جب تک اپنے رب کے جلوے نہیں دیکھ لیتا۔ عبادت ہی نہیں کرتے لوگ، خیال ہی نہیں ہمیں آتا۔ اتنی تقریریں سنی ہم نے نماز پر، اور وہ بہت بڑا ظالم ہے وہ باپ جس کے بچے نماز نہیں پڑھتے۔ وہ کبھی نہ سمجھے کہ میں کچھ شینا بندہ ہوں، بالکل سمجھدار نہیں، نکال بار کیوں نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں ایک شخص نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، گرا دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے پوچھا کہ تیرا مالک ہے تو بیٹھنے کیوں نہیں دیتا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، تو مجھے ڈر آتا ہے کہیں میرے اوپر بیٹھا ہو تو اس پر عذاب نہ نازل ہو جائے، آپ اسے کہیں اپنی نماز صحیح کرے، کہیں اس کی وجہ سے میں بھی۔ تو اگر اونٹ ڈرتا ہے تو ابا کیوں نہیں ڈرتا کہ بچے کی وجہ سے عذاب نہ نازل ہو جائے؟ وہ شوہر کیوں نہیں ڈرتا جس کی بیوی نہیں پڑتی؟ وہ لوگ کیوں نہیں توجہ کرتے؟ خیال ہی کوئی نہیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، تو پہلے اپنا کرم بتا لا۔ بھائی بچہ اگر 50,000 کا نقصان کرے تو ابا کہے نکل تو، تیرا اب دکان پہ کوئی کام نہیں، تجھے تباہی کے لیے یہاں بٹھایا ہے، اور دین وہ سارا اجاڑ دے، تباہی ساری کر دے، اور ظالم باپ یہ کہے کہ منڈا کھنڈ ہے، جوانی میں بچے کاری جاتے ہیں، اتنا بڑا ظالم تو، تیرے نقصان کی بات آئی تو تو نے نکال بار کیا اور اس نے سارا دین تباہ کر دیا، اور تو نے کہا یہ عمر ہے۔ میں خیال ہی نہیں آتا ہم لوگوں کو، بہرحال بات دور نہ چلی جائے، واپس لوٹتا ہوں۔ کچھ باتیں اور ہمیں نبی پاک نے معراج کی بتائی ہیں۔ 2-3 لوگوں سے حضور نے اور بڑی بیزاری کی، شادی شدہ لوگ توجہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا حدیث کے لفظوں پر غور کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں نے معراج کی رات کچھ لوگ دیکھے، یہ بات نہ سنائے میری آگے، سنائے اس بات کو آگے پہنچائیں، اس حدیث کو روایت کریں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات کچھ لوگ دیکھے جن کے پاس اعلیٰ خوبصورت پیارا کھانا پڑا تھا، بہترین غذا تھی پاس پڑی تھی، لیکن وہ گند کھا رہے تھے، وہ بدبودار چیزیں کھا رہے تھے،
कीड़े मकोड़ों वाला गंद खा रहे थे, कीचड़ खा रहे थे। तो मैंने कहा कि जिब्रील ये कौन है? तो अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत का वो शादीशुदा शख्स है जिसके घर में खूबसूरत बीवी होती थी पर इसकी नजरें फिर भी गंदी थी। मैं कहा करता हूं कि निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है, तो जो शादी के बाद भी नजर गंदी करे उसको क्या कहूं, क्या कहूं उसको? और हमारे मुल्क का मीडिया ये कहता है कि बदकारी में इतना जोर कवारों का नहीं जितना शादीशुदा लोगों का है। शर्म ही नहीं आती, कोई ख्याल ही नहीं है। ये भी मेराज है, इसको भी सुना करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो गंद खा रहे थे इसलिए कि उनके घर में जवान खूबसूरत बीवी होती थी पर वो गंदी नजरें करते थे। खुदा रा अपने ईमान की हिफाजत करें। हम तो उस मुल्क में रहते हैं जहां बच्चियां जुलूस निकालती हैं कि वो तो लफ्ज़ मेरा दिल नहीं करता मैं जुबान से अदा करूं। ऐसे ऐसे जुमले हमें सुनने को मिलते हैं। खुदा रा उस वक़्त से डरो जब अल्लाह का कहर नाजल हो, और फिर जब उम्मत मुस्लिमा पे जो अजाब आता है उसकी तो शक्ल ही और होती है। अगरचे वो वाला अजाब इस उम्मत पे नहीं आएगा जो पुरानी उम्मतों पे आया करता था, लेकिन ये जो रोज़ हमारे अपने गले काट रहे हैं ये भी तो अजाब की एक शक्ल है। ये जो हर चीज़ होने के बावजूद बेचैनी है तो अजाब की एक शक्ल है। और दूसरी बात, मैं हर मेराज पे ये हदीस पढ़ता भी हूँ, याद भी करता हूँ, सुनाता भी हूँ, और अल्लाह जानता है मस्जिद में बैठा हूँ मैं कोशिश भी करता रहता हूँ कि मेरा अमल हो जाए। आप मेरे प्यारे हैं, मेरे लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला मुझ पे फजल फरमाए। हज़ारों लोग हैं मेरी बात सुनने वाले, और हज़ारों लोग मुझे मिल के कहते हैं हम बदल गए, आपकी फ़लाँ बात ने बदल दिया। तो मैं दुआ करता रहता हूँ कि या अल्लाह मुझे भी बदल दे। मैं ये जो लोग कह रहे हैं मुझे उसके काबिल कर दे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, मैंने मेराज की रात कुछ लोगों को देखा, उनकी ज़ुबानें कैंचियों से काटी जा रही थीं, चीख रहे थे। मैंने अर्ज़ की मौला ये कौन है? तो हज़रत जिब्रील अमीन मुझे बताने लगे, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब के नुमाइंदे अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के वो उलमा हैं, वो ख़तीब हैं, वो वाइज़ीन हैं, वो लंबी तकरीरें करने वाले लोग हैं जो लोगों को दर्स तो देते थे लेकिन ख़ुद अमल नहीं करते थे। अपनी इनकी तन्हाइयाँ ख़तरनाक थीं, अपनी इनकी इबादतें कमज़ोर थीं। आप ये इसी चक्कर में रहते थे कि मेरा इस्तकबाल बड़ा होता है, इसी चक्कर में रहते थे कि फ़लाना मेरी बड़ी तारीफ़ करता है, इसी चक्कर में रहे कि कितनी प्यारी फ़ोटो मेरी बोर्ड पे लगी हुई है, इसी खाते में रहे। ये दुआ करें ये एहसास ना पैदा हो कि हम कोई शय है। अल्लाह तबारक व तआला जहाँ हम हैं हमें उस मेयार पर अपनी बारगाह के करीब करके रखे और महफूज रखे। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, अल्लाह फरमाते हैं वो बात क्यों कहता है जिस पर तू अमल नहीं करता। मेरे भाई एक और बात सुन लें और मैं अपनी बात को समेटूं। महबूब फरमाने लगे कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे कि जिनकी ज़ुबानें इतनी लंबी थीं कि लपेटी जा रही थी उनकी वजूदों पे, और एक रवायत में इस तरह है कि वो अपने नाखूनों के साथ अपने वजूद को काट रहे थे। मेराज की रात देखा तो मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? तो मुझे बताया गया या रसूलल्लाह चुगलखोर है, गीबत करने वाले, लोगों की पगड़ियाँ उछालने वाले, फट्टे पे बैठ के, चौक पे बैठ के, दुकान पे बैठ के रात को तन्हा में उसकी गीबत कर। छोटा गुनाह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गीबत का गुनाह ज़िना से भी ज़्यादा है। हम मामूली बात समझते ले नूरियहु मिन आयातिना। मेराज पे रहमत भी आई थी, मैंने उसका जिक्र भी जुमे में किया है। मैंने बताया है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बख्शिश का परवाना लेके आए, ये भी मेराज है। अपने आप को बदलो, अपने आप को तन्हाइयों में ले जाके सोचो। और खुदारा वक़्त बड़ा गुजर गया है, अब ये इरादा छोड़ दो कि मैं कल से शुरू करूँ, ये इरादा छोड़ दो कि बस मैं अगले महीने से ले बस कर दो। बड़ा अपने साथ जुल्म हो गया कि बस थोड़ा सा टाइम है फिर मैंने बदल जाना है। मस्जिद भी है, मेराज शरीफ भी है, रात भी है, और वो वक्त है जिस वक़्त अल्लाह कबूल फरमाया करता है। आज उससे कहो कि या अल्लाह हम बदलने के लिए आए, उससे तौफीक मांगो
آج نہیں ابھی سے اپنے آپ کو تبدیل کریں، وہ جگہ چھوڑ دیں جہاں بیٹھ کے گناہ ہوتا ہے، وہ دوست چھوڑ دیں جن کی صحبتیں ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہی، آ جاؤ واپس، بس کر دو۔ خدا را ہمیں اپنے وجودوں پر رحم کھانا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو معراج کی یہ نشانیاں ہمیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عطا کی ہیں۔ رب کریم ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح فرما برداری کے اللہ ہمیں موقع نصیب فرمائے۔ اللہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔